بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ۔ دوستو، سال 2022 کا سب سے بڑا اور اہم ترین سیاسی دھماکہ ہو گیا ہے اور بالآخر طویل انتظار کے بعد پاکستان کی پارلیمانی سیاست کے سینئر ترین رہنما چوہدری نثار نے اپنی بھرپور سیاسی انٹری ڈال دی ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چوہدری نثار علی خان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، ایک درمیانی ذریعہ درمیان میں ڈال کر ایک رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے عمران خان کو کہ وہ ان کے 5 سال پوری کرانے میں ان کی مدد کریں گے۔ ایک بڑی آفر بھی کی ہے چوہدری نثار نے، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات اس اہم ترین ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، سال 2022 پاکستانی سیاست کا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، جس کا آج آغاز ہو گیا ہے، اور سال 2022 پاکستان میں بڑی تبدیلیوں کا سال ہے۔ یقینی طور پر یہی سال 2022 ہی پاکستان کے مستقبل کی سیاست، پاکستان کی آئندہ حکومت کے حوالے سے بھی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں اگلی حکومت کس سیاسی جماعت کی ہوگی، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون سی سیاسی جماعت کا ہوگا، کیا عمران خان ایک مرتبہ پھر پاکستان کے منتخب آئینی اور جمہوری وزیر اعظم انتخابات کے نتیجے میں بن سکیں گے یا نہیں۔ ان تمام تر چیزوں کا فیصلہ سال 2022 میں ہو جائے گا، اور اسی حوالے سے چوہدری نثار کی جانب سے ایک اہم ترین اور بڑی آفر کی گئی ہے، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے اس اہم ترین ویڈیو میں ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ سال 2022 کا آغاز کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جنوری 2022 میں نواز شریف کی واپسی سے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے لندن سے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے دعوے سامنے آ رہے ہیں نواز لیگ کے رہنماؤں کی جانب۔ دوسری جانب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو وہ واپس لے کر آئیں گے، نواز شریف خود واپس نہیں آ رہے۔ اسی طرح سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی فروری کے مہینے میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور فروری کے اندر ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی ہے، چیف جسٹس گلزار احمد اپنا عہدہ چھوڑیں گے، ریٹائر ہوں گے، اور نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال 2 فروری 2022 کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ اسی طرح مارچ میں اپوزیشن کی جماعتوں پی ڈی ایم جو کہ اپوزیشن کا اتحاد ہے، اس کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کے خلاف ایک مارچ کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جس کے لیے 23 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ ابھی سامنے آئی ہے۔ اسی طرح مارچ میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی بھی تاریخ ہے، اور اسی طرح مزید اگر ہم آگے بڑھیں تو اپریل کے مہینے میں، کیونکہ رمضان ہے، اور رمضان کے بعد جو ہے وہ مئی کے مہینے میں سندھ، پنجاب اور اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے خبریں ہیں۔ جولائی کا مہینہ اہم ہے، کیونکہ پاک فوج کے ایک سینئر جرنیل اس مہینے میں ریٹائر ہوں گے، نئے جرنیل جو ہیں وہ تعینات ہوں گے، نئے جرنیل کو مقرر کیا جائے گا، اور کچھ جو جرنیل ہیں ان کی پروموشنز بھی ہوں گی۔ اسی طرح ستمبر کے مہینے میں پاک فوج کے 6 سینئر ترین جرنیل جو ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، اور اسی دوران پاک فوج میں جو ہے وہ ترقیاں ہوں گی، تبدیلیاں ہوں گی، تعیناتیاں ہوں گی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ اہم ترین عہدوں پر دیگر جرنیلوں کو تعینات کریں گے ان 6 جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اسی طرح سے نومبر کے مہینے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو اپنی ریٹائرمنٹ ہے، 29 نومبر 2022 کو ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے، جو کہ دوسری مدت تھی، اور وہ اس طرح سے 6 سال بعد مکمل کرنے پر وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان نومبر ہی کے مہینے میں اگلے آرمی چیف کے نام کا بھی اعلان جو ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ بھی شنید ہے کہ دسمبر کے مہینے میں عمران خان کی جانب سے موجودہ DGISI کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ تمام تر بڑے ایونٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2022 میں کتنی بڑی اور اہم ترین تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً روزانہ کی بنیاد پر ہے جو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ فروری 2022 میں عمران خان اپنے 5 سالہ اقتدار کی جو 3.5 سالہ مدت ہے وہ پوری کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو 5 سالہ اقتدار کی مدت ہے، اس میں سے عمران خان 3 سال 4 ماہ اور تقریباً 14 دن جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، اور ان کے پاس 1 سال 7 ماہ اور 16 دن باقی ہیں۔ اس طرح 18 فروری 2022 کو عمران خان اپنی 3 سال اور 6 ماہ کی مدت جو ہے وہ پوری کر لیں گے، اور اس کے بعد ان کے پاس ایگزیکٹلی 18 مہینے یعنی 1.5 سال کا عرصہ ہوگا جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے۔ اس دوران 2 اہم ترین خبریں بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں۔ ایک خبر تھی جناب پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کی، عثمان بزدار کو ہٹائے جانے کے حوالے سے، جس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آفر کی جا چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ نواز شریف
اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے اس کے اوپر راضی کریں۔ اسی دوران پھر مرکز کے اندر بھی طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے خبریں آئیں۔ یہ دونوں خبریں کیا ہیں، کس طرح سے طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب کی جا سکتی ہے، نمبر گیم کیا ہے، کیا طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ چودھری نثار کی جانب سے بڑی آفر جو ہے وہ عمران خان کو کیا کی گئی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر بات کر لی جائے پنجاب اسمبلی کی، کہ اگر اپوزیشن یہ کوشش کرے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر وہ عثمان بزدار کے خلاف کوئی نہ اس تبدیلی لائے، تو وہاں پر اس وقت نمبر گیم یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کل ارکان کی جو تعداد ہے وہ 371 ہے۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کے اندر کل ارکان کی تعداد جو ہے وہ 371 ہے، اور ان 371 ارکان میں جو کولیشن ہے حکومت کی، جو اتحادی پارٹی ہے حکومت کی ملا کر پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے ارکان کی تعداد 199 ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے 183، پی ایم ایل کیو کے 10، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو آزاد 5 امیدوار ہیں وہ بھی جناب ان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح ایک اور سیاسی جماعت کا ایک رکن بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو کل ارکان کی تعداد 199 بنتی ہے، اور مخالف جو جماعتیں ہیں اپوزیشن پنجاب کے اندر، ان کی تعداد جو ہے وہ اس وقت 172 ارکان ہے، اور ان میں جناب شامل ہیں نواز لیگ کے 165 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ارکان۔ اور اگر یہاں پر طریقے عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جائے تو اپوزیشن کی جماعتوں کو 186 ارکان چاہیے ہوں گے عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے، اور ان کے پاس 172 ارکان موجود ہیں۔ گویا انہیں 14 ارکان کو پاکستان تحریک انصاف، پی ایم ایل کیو اور آزاد ارکان میں سے توڑنا پڑے گا۔ اگر حکومت کے 14 ارکان وہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور حکومتی اتحادیوں کی تعداد اگر 199 سے کم ہو کر 185 ہو جاتی ہے، 186 کے اکثر ان کے پاس نہیں رہتی، تو پھر عثمان بزدار جو ہیں وہ سی ایم پنجاب نہیں رہیں گے۔ لیکن سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح اور کیوں کر ممکن ہو سکے گا، اور اس حوالے سے ہی چودھری نثار نے ایک بڑی اور اہم ترین آفر بھی کی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو رابطہ کر کے، اور وہ آفر یہی ہے جس کے اوپر پہلے بھی بات چیت چل رہی تھی، اور جس میں جہانگیر ترین اور ہمارے ذرائع کے مطابق پرویز خٹک کا بھی کردار تھا۔ درمیانی جو ہے وہ ذریعے کے کو درمیان میں ڈال کر جو ہے وہ یہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہ رابطے بحال ہوئے عمران خان اور چودھری نثار کے درمیان، اور اب چودھری نثار کی جانب سے جو پیغام سامنے آیا ہے وہ ان کا پیغام یہی ہے، جو کہ وہ سیاست میں ایک مرتبہ پھر سال 2022 میں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 آپشن زیر غور تھے کہ پنجاب کے اندر انتخابات 2023 کے بعد چودھری نثار کو پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اگر اہم ترین اور بڑی ذمہ داری سونپتی ہے، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، تو پھر وہ نہ صرف جو ہے وہ نواز لیگ کے کچھ ایم پی ایز اور دیگر جو ان کا گروپ ہے پنجاب کے اندر اس کو ساتھ لا کر وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرا سکتے ہیں، بلکہ حکومتی سطح پر بھی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی 10 سے 12 ایسے ارکان ہیں نواز لیگ کے جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ لیکن اب نئی اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان معاملات کے اوپر بات چل رہی ہے کہ اگر آخری 1.5 برس کے عرصے میں بھی چودھری نثار کو پنجاب کی سطح پر ایکٹیو کیا جاتا ہے، اور اگر عمران خان عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے مارچ کے مہینے میں، فروری کے بعد مارچ کے مہینے میں اگر راضی ہو جاتے ہیں، اور جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ اگر اس وقت ہوتے ہیں جب چودھری نثار وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ بہتر نتائج جو ہیں وہ پنجاب کے اندر دیے جا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو منصوبہ ہے ہیلتھ کارڈ کا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 31 مارچ تک یہ منصوبہ جو ہے وہ مکمل کرنے دیا جائے عثمان بزدار کو پورے پنجاب میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب کے اندر اگر چودھری نثار کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے لایا جاتا ہے تو آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں پنجاب کے اندر مئی جون میں ہونے والے، ان میں پاکستان تحریک انصاف زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے۔ اور چودھری نثار کی جانب سے وہی آفر قائم ہے کہ پنجاب کی سطح پر بھی اور حکومت اور نیشنل اسمبلی کی سطح پر بھی نواز لیگ کے وہ لوگ جو کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سے ناراض ہیں، ان کو ساتھ ملا کر پنجاب کے اندر مزید حکومت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی اکثریت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب اگر بات کر لی جائے قومی اسمبلی کے اندر اس وقت کیا معاملات ہیں، تو جناب قومی اسمبلی کا جو 342 کا ایوان ہے وہاں پر حکومت کو تقریباً 180 ارکان کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کے پاس 162 ارکان جو ہیں وہ موجود ہے۔ یہاں کی اگر بات کی جائے تو کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے 156، ایم کے ایم کے 7، پی ایم ایل کیو کے 5، باپ کے 5، جی ڈی اے کے 3، عوامی مسلم لیگ کا 1، جمہوری وطن پارٹی کا 1 اور 2 آزاد ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اس طرح سے
کل ارکان کی تعداد جو ہے وہ یہ جناب 180 کے قریب بنتی ہے، اور اپوزیشن کے پاس 172 ارکان، معاف کیجیے، اپوزیشن کے پاس 162 ارکان ہیں، جس میں پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ نواز کے 84، پیپلز پارٹی کے 56، ایم ایم اے کے 15، بی این پی مینگل کے 4، عوامی نیشنل پارٹی کا 1 اور 2 آزاد ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے اپوزیشن کو 172 ارکان کی ضرورت ہے، یعنی ان کے پاس اس وقت 10 ارکان کم ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور دیگر اتحادی جماعتوں کے اندر نقب لگا کر وہ اگر 10 ارکان کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی عمران خان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن چودھری نثار کی جانب سے اس آفر کے بعد چودھری نثار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تقریباً 10 سے 12 ارکان مسلم لیگ نواز کے ان کے ساتھ ہیں، رابطے میں ہیں، اور وہ جو ہے وہ قطعاً عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر چودھری نثار کی اس آفر کو قبول کر لیا جاتا ہے کہ آخری جو 1.5 سال ہے پنجاب کے اندر، اس میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اگر چودھری نثار کے حوالے کر دی جائے۔ تو اس طرح سے یہ تمام تر بڑی اور اہم ترین تفصیلات ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی کچھ اپڈیٹ جو ہمارے سامنے آئیں گی ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔